اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے سورہ سجدہ کی آیت 16 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اس کی جو رف ٹرانسلیشن ہے وہ یہ بنے گی کہ جو ان کی کمریں ہیں یا ان کی کروٹیں ہیں یا ان کے پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوف سے اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں زیادہ لوگوں کے جو ترجمے ہیں وہ شیئر کرنے لگ گئی ہوں۔ پہلے تو ایک ہی ٹرانسلیشن شیئر کرتی تھی۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد کا جو اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو سننے کا، تو ان کی جو لیکچرز ہیں نا اس میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں یوتھ کو، لوگوں کو، کہ اگر آپ نے ترجمے کرنے ہیں نا، پڑھنا ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو 2 سے 3 لوگوں کے ترجمے نا ساتھ میں رکھا کریں سامنے، کیونکہ عربی میں جب ہم اس کی ڈیپتھ میں کسی بھی لفظ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، تو اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اتنے ڈیپ میننگ ہوتے ہیں کہ وہ پرسنل پرسیپشن پہ ہے نا، میں نے کس طرح سے سمجھا، پھر اس کو میں نے کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، مطلب وہ میرا ویو بن جاتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اردو میں دیکھیں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو کنسائز قسم کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا، کہ ایک لفظ کے لیے آپ نے کچھ الفاظ ہی میں اس کو معنی کو سمونے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اردو میں ویسا لفظ نہیں ملتا، اور عربی ایک ایسی سمبولک لینگویج ہے کہ اس میں ایکسپریشنز بھی ہیں، اور جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ایکسپریشنز آپ ترجمہ کر ہی نہیں پاتے۔ تو اس وجہ سے جب ہم اب ڈیپتھ میں پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کتنے سارے ورڈز ہیں کہ ان کی اگر ہم خالی میننگ کو دیکھیں اور اس میں سے وہ ایکسپریشن یا وہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنا جو ایکسپریشن اللہ تعالیٰ اس میں شو کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ڈالیں تو وہ آیت کا وہ میننگ نہیں وہ بنتا نا۔ یہ آیت دکھنے میں اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر اتنے ڈیپ میننگ ہے کہ میں حیران رہ گئی تھی کہ اس کو میں کس طریقے سے چلیں۔ امید کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کی سٹنگ میں ہم اس کی کمپلیٹ کر لیں ٹرانسلیشن۔ شروع کرتے ہیں تتجافا سے۔ تتجافا کا جو ورڈ ہے یہاں پہ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کروٹیں، ان کے پہلو یا سائیڈ ہوتی ہے نا جس کے اوپر، دیکھیں جب آپ امیج لے کر آئیں اپنے دماغ میں کہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم اگر کھڑے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لیٹ جاتے ہیں، اگر بہت ہی زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے تو ہم سو جاتے ہیں نا۔ تو ہم جب سوتے ہیں تو ہم کسی سائڈ پہ سوتے ہیں نا، یا تو سیدھے لیٹیں گے تو کمر والی سائڈ پہ سیدھی کروٹ لیں گے یا الٹی کروٹ لیں گے، کوئی نہ کوئی جو ہماری سائڈ ہے جسم کی وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جسم کا جو کوئی بھی حصہ ہے وہ بیڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا کنیکشن تتجافا کا اسکالرلی اگر اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے جو مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیر کی ہے، ابن کثیر نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کو اگر ایسے دیکھا جائے کہ وہ اپنے جو بستر ہوتے ہیں نا نرم اور سافٹ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو بستر آپ کا ہوتا ہے، چاہے وہ چارپائی ہے، چاہے وہ بیڈ ہے، کوئی بھی قسم کی فارم ہے جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ کمفرٹیبل سپیس ہے نا، جیسے کہ بیڈ ہے آپ کا تو وہاں پہ آپ لیٹے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو سکون سے وہاں پہ نیند پوری کر سکیں، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر اور لیٹ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو مومن ہوتے ہیں نا
جن کا پچھلی آیت میں ذکر تھا. اچھا کوئی بتائے گا مجھے کہ مومن پچھلی والی آیت میں سٹارٹ کہاں سے ہوا اور اینڈ کہاں پہ ہوا تھا؟ ہاں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی تھی. اس میں یہ تھا کہ مومن پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ذریعے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اور تکبر نہیں کرتے. تو سب سے بڑی بات جو ہے نا, جو آیت کی جو شروع ہی کیا اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو کوالٹی جو مینشن کی بیچ میں ذکر اور سجدہ اور ساری چیزیں بتائیں, اور پھر اس کے بعد جو اینڈ کیا نا وہ یہ کیا کہ اس میں مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی نا تکبر نہیں ہوتا. اب یہاں پہ اسی کی نا آگے فردر ایکسپلینیشن ہے, وہی جو کوالٹیز ہیں نا مومن کے اندر انہی کو فردر آگے نا ایکسپلین کیا گیا اس آیت میں. اور وہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ جو ان کے پہلو ہیں نا, امام ابن کثیر میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ لیٹنے کو پریفر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی جو پہلو ہیں ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں, بستروں سے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے نا میں تھوڑی دیر اور سو جاؤں, کوئی بات نہیں, ابھی تو بہت ٹائم رہتا ہے, ابھی تو فجر بھی ہونی ہے, ابھی یہ بھی ہونی ہے. لیکن وہ تو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ تو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں. اللہ کے جو پیار ہے اس حب ہے اس کو پریفرنس دیتے ہیں اپنے کمفرٹ کے, پرسنل کمفرٹ کے آگے. امام القرطبی نے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ وہ فزیکل سپریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ فزیکل سپریشن, فزیکلی جو ہے نا بستروں سے نکلنا یا اٹھنا اس کو پریفر کرتے ہیں. پھر سید قطب جو ہیں انہوں نے بھی فضائل القرآن میں لکھا کہ جب وہ بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر مزید ان سے نا لیٹا نہیں جاتا. مطلب ان کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی میں نے حمد کرنی ہے, ثنا بیان کرنی ہے, یا میں نے تہجد پڑھنی ہے. تو ان سے نا وہ ایموشنلی وہ ریسٹلیسنس یا ایموشنلی وہ بے چینی سی ان کو نہ لگ جاتی ہے. مطلب بستر اب مزید ان کے لیے نا کمفرٹ کی جگہ نہیں رہتی, مطلب وہ کھڑے ہونے کو پریفرنس دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تتجافا کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دینا. مطلب اچھا اب یہاں پہ جو ملٹی لیئر ٹرم ہے اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکشن ہے, ایفرٹ فل ایکشن ہے, اور یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. اور یہ فزیکل کیونکہ سپریشن ہے نا آپ کی اسپریچول ایلیویشن کے لیے, کہ آپ نے بستر کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں, روزانہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا, روزانہ نماز ہوتی ہے نا, روزانہ اذان ہوتی ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کنٹینیوس ایفرٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو ورڈ ہے نا لنگوسٹکلی اس میں ڈیووشن جو ہے نا مومن کی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ یا یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہوتی ہے ان کی. اگر آپ کو کبھی مفتی مینگ کا لیکچر سننے کا موقع ملا ہو نا تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں نا, تو کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل باڈی بلڈر ہے جو صبح کے وقت اپنا بلینکٹ اٹھا لیتا ہے. مطلب اپنے اوپر سے جو چادر اوڑھنی یا آپ نے جو بھی کمفرٹ وغیرہ کوئی بھی اپنے اوپر لیا ہوا ہے نا, آپ اس کو اٹھا کے تو اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے, فجر کے لیے آپ اٹھ جاتے ہیں یا تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ بڑا باڈی بلڈر ہے, کیونکہ اس وقت نفس کو ہرا دینا اور وہ جو وزن ہے نا اس وقت وہ جو کمبل کا یا چادر کا یا کمفرٹ کا جو بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے جو آپ سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ اتنا بھاری ہو چکا ہوتا ہے نا کہ اس میں سے نکلنا انسان کے لیے ایک بہت بڑی اذیت بن جاتی ہے. اگر شیطان اس وقت حاوی ہو گیا, اس نے کہا اب کہنا ہے بہت ٹائم ہے, ابھی رہنے دو, ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے, ابھی کون سا دن نکل آیا, تو پھر آپ کی نماز ہی چلی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اصل میرے نزدیک باڈی بلڈر وہ ہے جو وہ والا لفٹ کر لیتا ہے بلینکٹ اپنے اوپر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ورڈ ہے استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, تتجافا. اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس امیجری کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک ایسا فزیکل ایکشن ہے کہ جس میں آپ کا جو بیڈ ہے وہ رف ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو پھر وہاں پہ جیسے ابھی تفاسیر کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں مزید جو ہے نا آپ کو وہاں پہ کمفرٹ نہیں ملتی, آپ سیپریٹ, وہ آپ کو رف لگنے لگ جاتا ہے. اور پھر یہ ایک انٹرنل اسٹرگل ہے ڈیلی کی, ڈیلی آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بیڈ پہ لیٹ ہی رہوں, لیکن پھر وہاں پہ آپ کو مزید جو ہے نا کمفرٹ نہیں مل رہی ہوتی. آپ پھر وہ اس نفس کو جو ڈیزائر ہے وہ تو کمفرٹیبل رہنا چاہتا ہے, لیکن آپ اس کے اوپر جو روحانیت ہے, جو اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے, اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے آپ پھر اٹھتے ہیں بیڈ سے. اور پھر اسی طرح سے اسپریچول ایلیویشن بھی ہے اس میں. تیسری جو اس کا پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ بھی کہ
آپ اس فزیکل کمفرٹ میں بیڈ میں سے اوے جا رہے ہیں تاکہ آپ اسپریچول ایلیویشن لے سکیں, اللہ کے نزدیک قریب ہو سکیں, اللہ کا قرب حاصل کر سکیں, اللہ کا حب حاصل کر سکیں. اچھا, اسی سچویشن کو سورہ زاریات میں 17 سے 19 آیات میں ایکسپلین کیا گیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں. کون سوتے ہیں کم؟ جو مومن ہوتے ہیں, جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, اور جب صبح مطلب جو رات کا آخری پہلو ہوتا ہے نا, تو اس میں اللہ تعالیٰ جیسے جس میں قیام اللیل کا حکم دیا گیا, تو وہ جب ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں سے مانگنے والوں اور جو بھی محروم کا حق ہے وہ دیتے ہیں اس میں سے. جنوبہم کا ورڈ بڑا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کی جو روٹس ہے نا وہ ہے جی نکلی ہے, ایک تو جانب ہے جس کو سائیڈ یا ڈائریکشن کہتے ہیں, ایک جنب ہے جس کو کہیں گے کہ جیسے میری جو سائیڈز ہیں نا رائٹ اور لیفٹ, یا آپ کی جو سائیڈ ہے جنب اس کو کہتے ہیں, آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو سائیڈز ہیں اس کو کہتے ہیں جنب. پھر جنوب جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن ہے, آپ کو پتہ ہے سر شمال جنوب وہ اس کو کہتے ہیں. اجتنب کا مطلب ہوتا ہے اجتناب کرنا, اردو میں جیسے ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اجتناب کرنا, کسی چیز سے دور رہنا, اس کو کہتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا جنوبہم, وہ ناؤن ہے, اور جنب اس کی سنگولر ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پلورل استعمال ہوا ہے. اب پلورل جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے ہم اینڈ پہ استعمال ہوا ہے نا, کہ مطلب یہ کہ سنگولر ہوتا تو جنب ہوتا, ہم کا مطلب کہ ان کی سائڈس. اچھا, اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ ان کے اعضاء, ان کی آنکھیں یا ان کی باڈیز, لیکن اللہ تعالیٰ نے سگنیفیکلی یہاں پہ جنوبہم کا جو ہے لفظ استعمال کیا. اب جنوبہم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم اس امیجن کریں اس چیز کو کہ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, تو آپ کی کوئی نہ کوئی سائیڈ کروٹ, آپ کی فرنٹ باڈی, آپ کی پچھلی باڈی کی سائیڈ جنب ہی ہوگی نا. جنب کہتے ہیں نا سائیڈ کو, مطلب سیدھا الٹا آگے پیچھے 4 سائیڈز ہیں نا میری, آپ کی بھی 4 سائیڈز ہیں, تو کوئی نہ کوئی سائیڈ تو لگی ہوئی ہے نا بیڈ کے ساتھ. بیک ہے, شولڈر ہے, ہپ ہے, کچھ بھی جو بھی میٹرس کو پریس کر رہا ہے وہ کوئی بھی سائیڈ ہے نا. تو اس وجہ سے اس مونوٹمی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پکچر پینٹ کی ہے کہ وہ جو انٹائر باڈی وہ کیونکہ لگی ہوئی ہے نا اس بستر کے ساتھ, چپکی ہوئی گلو کی طرح سے, ہر پوائنٹ آف کانٹیکٹ کو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فزیکلی سیپریٹ کرتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بیڈ سے جو اٹھنا ہے وہ ایک سٹل ایکٹ ہے, مطلب آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے جمپ ماری, چھلانگ ماری, آپ اٹھ کے فوراً سے کھڑے ہو گئے. مطلب اگر آپ نیند میں ہیں, بہت گہری نیند میں, آپ نے رات کو گہری نیند اپنی پوری کی ہے, تو پھر کس طریقے سے آپ اٹھیں گے؟ پہلے آپ اپنی سائڈ کو ٹرن کریں گے, ہلکا ہلکا سا ہلائیں گے, جلائیں گے, پھر اس کے بعد آپ ٹرن لے کے ایک سائڈ پہ, پھر آپ اٹھیں گے, بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر آپ مطلب فزیکلی پھر پورا ہی کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ سڈن ایونٹ نہیں ہے کہ اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے جمپ لگایا, بستر سے اٹھے اور فٹافٹ کھڑے ہو گئے, جی واش روم چلے گئے, ایسا نہیں ہوتا. تو ایکسپریشن جو ہے نا عربی میں جو ایکسپریشن ہے نا کمفرٹ کا, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہو رہا ہو, ریسٹ میں ہو. ہم دیکھیں, ہم عورتیں جب تھک جاتی ہیں کچن میں کام کر کے, یا جب بھی کوئی زیادہ ہم کسی دن کام کر لیں, گیسٹ وغیرہ آ جائیں, کچھ بھی زیادہ ہیوی ہماری مشقت ہو جائے, تو ہم جب بیڈ پہ لیٹتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں نا ہمارا جسم بڑا بھاری بھاری سا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمفرٹ جو ہے نا وہ چلی گئی ہے ہماری نا. ابھی ہمیں بستر میں نا مزہ نہیں آ رہا جب تک کوئی ہمیں دبا نہ دے, جب کوئی اس طرح کا کر نہ دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے جسم جو ہے نا, جب آپ کی وہ بھاری بھاری سی فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ اس وقت صبح کے وقت ہو جاتی ہے, آپ کو بھاری پن سا محسوس ہونے لگتا ہے, یا آپ کو انکمفرٹیبل, انریسٹ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میں اٹھ جاؤں. اب نیکسٹ جو ورڈ ہے, اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیا وہ مداجع کا ہے. اچھا, تتجافا جنوبہم عن المداجع, مداجع کہتے ہیں بستر کو. مطلب کہ تتجافا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل کرنا, الگ ہونے کا. جنوبہم ان کے جو پہلو ہو گئے 4, ٹھیک ہے, کوئی بھی پہلو جو لگا ہوا ہے. عن المداجع, مداجع جو ہے بستر سے, ان کا جو ورڈ استعمال ہوگا نا وہ ہے سے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ سیپریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو مداجع سے. مداجع کیا ہوگا؟ بیڈ یا
چارپائی, کوئی بھی پلنگ, چارپائی, کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں, مداجے جو ہے وہ جگہ ہو گئی, مکان ہو گیا کہ جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, بستر ہو گیا. جنوبہم ہوگی آپ کی سائڈز ہیں. تتجافا ہو گیا ایکشن کہ آپ اس کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے یا اٹھنے کو کہہ رہے ہیں. مداجے کا جو ورڈ ہے لیٹ جانا, سو جانا, ریکلائن کر لینا, اس کا یہ مطلب ہے. داجے سے نکلا ہے جو کہ آدمی جو کہ یا عورت جو کہ لیٹے ہوئے ہوں. مدجا ایک ورڈ ہے, اس سے نکلا ہے سنگل پلیس جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ مداجے پلورل استعمال ہوا ہے, پلورل فارم میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ پلورل ہے. اس کی لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ ان کے بیڈ یا ان کے بستر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ ورڈ استعمال کر سکتے تھے مدجائہم جو ہے اس کی سنگولر ہوتی. اگر ہم اس کو, یہ پلورل ہے نا, مداجے پلورل ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر سنگل بیڈ کے بارے میں بات کرنی ہوتی یا اگر سنگل پرسن کے بارے میں بات کرنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے مدجائہم. لیکن یہاں پہ مداجے کا ورڈ استعمال ہوا. اچھا ابن کثیر نے یہ اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف اٹھتے نہیں ہیں, وہ اس کو کمپلیٹلی اپنا جو کمفرٹ ہے اس کو چھوڑ دیتے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس کے بعد بستر سے الگ ہوئے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹہلے یا واش روم گئے یا جو بھی اپنی فزیکل ڈیزائر تھی اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر آ کے بستر میں دوبارہ سو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف اوقات میں بار بار اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے. وہ بار بار اٹھتے ہیں نا, مطلب دیکھیں جو مومن ہوگا وہ ایک اس کا الارم لگا ہوگا تہجد کا, اس نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے. پھر اس نے اگر وہ تہجد پڑھ لیا اس نے, پھر اس نے دوبارہ سو جانا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس نے اٹھنا ہے فجر کے لیے. ابو میرے اس طرح سے, امی کی بھی یہی عادت ہے, ان کے 2-3 مرتبہ اور کوئی ان کا الارم نہیں ہوتا, مطلب وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ اب بڑا نا ایک اسپریچولی تہجد کے بارے میں بڑا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تہجد جو ہے نا وہ فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ جو لاڈلی عبادت ہے نا وہ تہجد کی ہے. اسکالرز کا, علماء کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہر نماز کی نا اذان ہے, ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں, اذان ہوتی ہے, اذان کی کال پہ آپ ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک واحد نماز ہے کہ جس کی اذان نہیں ہے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نا, یہ جس کو اپنے قریب قرب دینا چاہتے ہیں نا, وہ اس کو اٹھاتے ہیں, خود سے اٹھاتے ہیں, یا اس کو توفیق ملتی ہے کہ وہ پھر تہجد کے لیے اٹھتا ہے. تو اگر آپ فجر پڑھتے ہیں, پورے ٹائم پہ پڑھتے ہیں, تو کوشش کیا کریں کہ 5-10 منٹ پہلے کا الارم لگا لیا کریں. 5-10 منٹ پہلے تک بھی ٹائم ہوتا ہے اس کا, 2 نفل فٹافٹ پڑھ لیے. اس میں جو سویٹنس ہے نا, ایمان کی جو حلاوت آپ کو محسوس ہوگی نا, وہ آپ پھر فیل کرے گی کہ آپ کو کسی اور نماز میں اس کا مزہ نہیں آیا, کیونکہ اس میں پھر کوئی نہیں ہوتا نا, آپ اور رب, آپ اکیلے ہوتے ہیں, رب ہوتا ہے. تو اگر موقع ملے گا کبھی آپ کو زندگی میں, تو پھر آپ اس کی وہ پوری کی پوری سویٹنس بھی اللہ تعالیٰ آپ کو, حلاوت الایمان جو ہے, جو اس کو تہجد میں ملتا ہے, اللہ کرے کہ وہ بھی کبھی آپ اس کو ایکسپیرینس کریں. تو یہاں پہ ابن کثیر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ جو مومن ہوگا نا, وہ بار بار رات میں اٹھے گا, بار بار اٹھے گا, بار بار اس کو یہ ہوگا کہ اب میری جانے لگی نماز, اب میری تہجد جانے لگی, اب میں نے تہجد پڑھنی ہے. تو وہ جو بار بار اٹھنے کا عمل ہے نا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار جو بستر چھوڑنے کا عمل ہے نا, کیونکہ وہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے, اور اس وجہ سے جمع استعمال کیا کہ ایک دفعہ نہیں ہے, وہ بار بار کرتے ہیں. اور پھر اس میں پلورل اس طرح سے بھی استعمال کیا گیا کہ بعض اوقات عربی لینگویج میں جب آپ نے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے نا, یا جب آپ نے کسی چیز کو اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے, تو تب بھی آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے, اس کو کمپیریزن کیا جائے اس ورڈ کو, تتجافا کو, جنوبہم تو سائڈ ہو گیا نا, کی سائڈز یا ان کے پہلو, تتجافا اور مداجے کو اگر ہم کمپیئر کریں تو تتجافا جو ہے وہ عمل ہے کہ آپ اٹھ رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ مداجے جو ہے وہ جگہ ہے جس میں آپ کو سکون مل رہا ہے, جہاں پہ آپ ریسٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. جب آپ تتجافا میں ہیں تو آپ کو ایک الرٹنس ہے, یا آپ کو ایک بے چینی لگی ہوئی ہے, ایک کنٹینیوس آپ کی جسم آپ کا
نفس آپ کی روح اور نفس کے بیچ میں ایک کنٹینیوس ٹگ آف وار چل رہی ہے، اسٹرگل چل رہی ہے کہ اب میں نے اٹھنا ہے، اب میں نے اٹھنا ہے، اب اٹھ جاؤں، نہیں 5 منٹ بعد اٹھ جاتی ہوں، نہیں ابھی ٹائم ہے، نہیں ابھی 2 ہی بجے ہیں، ابھی تہجد میں بہت ٹائم ہے، نہیں اچھا ابھی 2:30 بجے پڑھ لوں گی، نہیں 3 بجے پڑھ لیتی ہوں، نہیں اچھا چلو فجر سے پہلے. کنٹینیوس ایک اسٹرگل ہے نا. اسی طرح سے جو مداجے میں بستر میں ہے وہ آپ کی وہاں پہ بھی اسٹیٹ ہے، لیکن وہ ایک ایسی بے خبری والی ایک ایسی آپ کی نیند ہے کہ جس میں آپ کو ذرا بھی خبر نہیں ہے، اتنے آرام سے اتنے کمفرٹیبل آپ سو رہے ہیں، آپ کو ذرا پتہ نہیں ہے، بے ہوشی کی عالم میں ہیں، آپ کی کوئی کنٹینیوس اسٹرگل نہیں چل رہی. لیکن جو تتجافا ہے وہ اس میں کنٹینیوس آپ کی اسٹرگل چل رہی ہے کہ اب میں نے اٹھنا ہے، اب میں نے اٹھنا ہے، اب میں نے اٹھنا ہے. اب اس میں اگر ڈائریکشن دیکھی جائے نا تو تتجافا میں جو ڈائریکشن ہے، کیونکہ اس میں آپ اسٹرگل کر رہے ہیں انٹرنلی اٹھنے کی، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرف کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مداجے میں آپ بالکل دنیاوی اس میں کمفرٹ میں ہیں، دنیاوی عیش عشرت، آرام، سکون جو بھی آپ حاصل کرنا. ظاہری بات ہے بیڈ میں آپ کو کوئی اور لگژری تو نہیں نا ملنی، بیڈ میں تو آپ فزیکل اپنی باڈی کو ریسٹ دینے کے لیے وہاں پہ لیٹے ہوئے نا. تو ڈائریکشن اس کی جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. تتجافا کی جو روٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ آپ کو نا پھر وہ روکھی سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو رف سی محسوس ہوتی ہے. اب وہ بستر آپ کو مزید کمفرٹ نہیں دیتا، یا بستر میں مزید آپ کو آرام نہیں محسوس ہوتا، آپ اپنے آپ کو وہاں سے پل کرنا چاہتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں. اور دجا جو اس کی روٹ ہے مداجے کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسموتھ ہے، بہت زیادہ نرم ہوا ہوا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ وہاں پہ لیٹنا پسند کرتے ہیں. تفسیر جو ہے نا ایک اور امام الطباری اس کو ایکسپلین کریں کہ انل مداجے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا ایک ایسا فزیکل ایکشن ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی ڈیپ سلیپ میں سے اٹھ کے نماز میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں انگیج ہو جاتے ہیں. امام القرطبی اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان جو کہ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے ورڈ دنیا کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو، وہ بستر میں لیٹا ہوا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ان کی سائڈز ہیں، پارٹ آف باڈی ہے جو کہ ریسٹ کر رہا ہے، جنوبی ہم، وہ پارٹ آف باڈی ہے نا جو کہ ریسٹ کر رہا ہے اس بستر میں، وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس میں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے. اچھا، اب نیکسٹ جو ورڈ ہے، اب یدعونا کا جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے، اگر اس کی روٹ دیکھیں تو دعا سے. اس کے 3 روٹس ہیں. ایک تو دعا ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرنا، پکارنا اللہ تعالیٰ کو، سپلیکیشن کرنا. ایک ہے دعویٰ کہ کسی کو دعوت دینا، کسی کو، جیسے اگر آپ یہ کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں تو آپ اپنے کولیگز میں، اپنے فرینڈس میں جس کا آپ بھلا کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کو بھی کہیں چلو آؤ سنو. ہماری یہاں پہ 2 بڑی کلاس میٹس ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو پش کیا اور انہوں نے جوائن کیا. ایک نے دعوت دی دوسری کو، اس کی دعوت اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور انہوں نے جوائن کیا. اسی طرح سے کوئی اور بھی اگر کسی اور کو بھی لے کے آتا ہے تو وہ دونوں کو پھر، ایک جو دائی ہوتا ہے جو بلانے والا ہوتا ہے اور جو آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بلانے والے کو، دعوت دینا، پکارنا. دائی کا جو ورڈ ہوگا وہ ہوگا کہ وہ جو پکارنے والا ہوگا، جیسے کہ جو بلائے گا اس کو کہیں گے. اچھا، اب یہاں پہ یدعونا کو اگر دیکھا جائے، اس کے سیورل لیئرز ہیں یا مختلف اس کے مطلب بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کو میں پکارنے لگی ہوں نا، وہ نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ وہ سننے کے بعد فوراً سے رسپانس بھی دیتا ہے. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ مومن اگر رات کی اتنی زیادہ تاریکی کے اندر اگر بستر کی نرمی کو چھوڑ کے اللہ کے حضور اگر حاضر ہوا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے نا کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ السمیع بھی ہے، البصیر بھی ہے، القریب بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے نا جو کہ مجھے سن سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے. جس بھی ضرورت کو لے کے میں اس وقت، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ دینی ہے، کوئی بھی مشکل ہے جس میں میں پھنس گئی ہوں یا پھنسا ہوا ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور نہیں نکال سکتا، تو میں جس کے آگے کھڑا ہوں وہ سنے گا بھی، دیکھے گا بھی اور پھر اس کا جواب بھی دے گا. وہ بڑی خوبصورت سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون واذا سألک عبادی انی فانی قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یہ جو میرا سفر تھا نا وہ اس آیت سے سٹارٹ ہوا تھا
اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بھی آپ سے کچھ مومن آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں نا یہ والی آیت نازل ہوئی تھی. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے آئے سوال کرنے والا سوال کرنے کے لیے تو اس کو بتائیں کہ میں قریب ہوں. اچھا پھر وہاں پہ یہ ورڈ استعمال نہیں کیا کہ اس کو بتائیں کہ میں قریب ہوں، اس کو بتائے کا ورڈ نکال دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ جب بھی کوئی جو عبد آپ سے پوچھے سوال کرے فَإِنِّي قریب، یہ نہیں کہا کہ قولو فَإِنِّي قریب، نہیں، قولو بھی نکال دیا کہ اللہ نے کہا کہ جو بھی جس حالت میں بھی سوتے میں جاگتے میں جب بھی وہ کہتا ہے نا کہ دعا اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ وہ عرش ہلا دیتی ہے. تو جب آپ اگر وہ کہتے ہیں بہت سارے جو علماء کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسی جینون آپ کی ضرورت ہے، طلب ہے، اور اگر آپ اس کو تہجد میں نہیں مانگ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی کوئی اتنی زیادہ خاص ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو وہ چیز وہ جو ڈیزائر ہے، جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، وہ آپ کو اگر تہجد تک نہیں لے کر آئی نا تو اس کا مطلب وہ مسئلہ ہے ہی نہیں. تو ہم بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں تم میرے لیے دعا کرنا، تم میرے لیے دعا کرنا، تم میرے لیے دعا کرنا. کبھی خود کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی؟ لوگوں کو کہنے کے تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ ادعونی استجیب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور پھر تہجد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ روزانہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. تو یہ تو ڈیلی بیسس پہ یہ ہو رہا ہے نا. تو یدعون ربہم، تو ان کا بیسیکلی یدعون کا مطلب کہ جب بھی وہ اللہ کی دعوت پہ یا اپنے جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے، جب بھی جیسے ابھی ایکسپلین کیا نا کہ یہ جو ایک ایسی نماز ہے تہجد کی کہ اس کی کوئی اذان نہیں ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشنا چاہتے ہیں، اس کو یا اپنے قریب لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کی آٹومیٹیکلی آنکھ کھل جاتی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ مومن کا گول کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سارا فزیکل ایکشن کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کہ اپنے کمفرٹ، اپنی اتنا ہیوی لفٹ ہوا ہوتا ہے اس وقت، بستر اتنا نرم گرم لگ رہا ہوتا ہے، سردیوں میں گرم لگ رہا ہوتا ہے، گرمیوں میں ویسے ہی مطلب اگر اے سی وغیرہ چل رہا ہے تو آپ کمفرٹ تو نہیں نا چھوڑنا چاہتے. تو وہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے اپنی اٹھتے ہیں اتنی کوشش، اتنی اسٹرگل کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہاں پہ ابن کثیر نے کہا، اس کو ایمفسائز کیا کہ یہ جو ہے نا یدعون، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو نائٹ پریئر جو کہ تہجد ہے اس کے بارے میں بیسیکلی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ نہ صرف تہجد کی بلکہ کوئی بھی فارم دعا کی، کوئی بھی آپ تسبیح کریں، ذکر کریں، حمد کریں، ثنا کریں، استغفار کریں، کچھ بھی جو بھی آپ بیان کریں نا کہ اللہ کی عبادت کی، تو ساری ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے نا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ان کے سامنے آیات بتائی جا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور پھر ان کے اندر ذرا سا بھی تکبر نہیں ہوتا. تو اس میں ساری فارمز آ گئیں، ذکر کی بھی آ گئی، سجدے کی بھی، رکوع کی بھی، استغفار، سب کچھ آ گیا. امام القرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا یہ پریزنٹ ٹینس میں استعمال کیا ہے. یدعون یہ پریزنٹ ٹینس میں جو استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ایک دفعہ پڑھی نماز، ایک دن کبھی تہجد پڑھ لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی. مطلب یہ ایک کنٹینیوس ہیبٹ ہے، ایک ایسی آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کے کیریکٹر کا حصہ بن جاتی ہے. مطلب وہ آپ اپنے پہ فرض کر لیتے ہیں، ہے نہیں فرض. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو فرض کی گئی تھی نا تہجد، ان کے اوپر فرض تھی لیکن ہم پہ تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں. لیکن یہ عبادت اتنی لاڈلی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود ہی اس کو اپنے اوپر نا فرض کر لیتے ہیں، اس کے بغیر رہتے نہیں ہیں. پھر حسن البصری نے کو اس طریقے سے کہا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی پکار کے لیے اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو امید بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو دونوں ڈرنا اور خوفاً و طمعاً آگے آنے والا ہے، یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی عبادت کے 2 ایسے پہلو ہیں کہ ان کے بغیر عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی. اچھا، اب سید قطب نے اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ یدعون یا دعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں لوگوں کی نظروں سے چھپ کے.
بالکل اکیلے. اس وقت انہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوتا ہے نہ سن رہا ہوتا ہے. لوگ اس وقت نہیں ہوتے ان کے قریب, اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں کہا گیا ہے نا کہ جو آپ کی, تاکہ آپ میں ریا نہ آ جائے, ریاکاری نہ آ جائے, تو ریاکاری سے بچنے کے لیے پھر تکبر آ جائے گا. تو جو نفلی عبادت ہے, اگر آپ کوئی بھی نفلی عبادت کرتے ہیں, کوئی نفلی روزے رکھتے ہیں, کوئی تہجد پڑھتے ہیں, کوئی ذکر کوئی ایکسٹرا کرتے ہیں, تو اس کو اپنے تک رکھا کریں, اس کو نہیں کرنا چاہیے تاکہ تکبر نہ آ جائے. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ, یہ پھر چھپ کے سب کی نظروں سے دور اکیلے میں تنہا اندھیرے میں اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اچھا جی, اب جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے خوفاً و طمعاً. خوف جو ہے نا, یدعون ربہم خوفاً و طمعاً ومما رزقناہم ینفقون. اب خوف اور طمع سے وہ اٹھتے ہیں. اب خوف اور طمع کا جو ورڈ ہے نا, اس میں خوف جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے ڈر جانا, کسی چیز کی دہشت میں آ جانا. اور خائف اس کو کہتے ہیں جو کہ ڈرا ہوا ہے, مطلب جو خوف زدہ ہے اس کو کہتے ہیں. خیفہ جو ہے نا, خیفہ عربی میں ایک ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کہ نالج بیسڈ خوف ہے, کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہو گیا, اور جیسے اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جہنم میں کیا کیا عذاب آنے والا ہے, اور آپ نے اس کو اتنا انٹرنلائز کر لیا, اور اس کی بیس پہ, اس نالج کی بیس پہ آپ اپنے ایکشنز کو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے میٹنگ پہ آپ کا ایمان ہے کہ یوم آخرت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے, اور آپ کو 24 گھنٹے اس چیز کی کانشیسنیس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو خیفہ ہے نا, وہ اس چیز کے نالج ہے نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ, علم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ہر وقت آپ کا جو ہے نا ایکشن, آپ کا زبان سے جو بھی لفظ نکلیں گے, کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو اللہ کو پسند نہ ہو, کوئی ایسا ایکشن نہیں آپ کریں گے جو اللہ کو پسند نہ ہو. تو آپ زبان, کان, آنکھیں, دل, جتنے بھی آپ کے اعضاء وہ کوشش کریں گے کہ وہ کوئی ایسی کام, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے لائق بن جائے. اچھا, اب ایک چیز ہوتی ہے خوف نیچرل, وہ ایک انسٹنکٹ ہے کہ جیسے اگر کوئی خطرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, کوئی دشمن آ گیا ہے, جیسے ہم ایک کنٹینیوس خوف میں رہتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے, فیوچر میں کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, پتہ نہیں فتنہ کتنا بڑھ جائے گا, ہمارے لیے کچھ کھانے کو ہوگا نہیں ہوگا, ہم نے کچھ بچا کے رکھا ہے نہیں رکھا, وہ ہم کنٹینیوسلی ایک خوف میں ہیں. پھر موت کس طرح سے آنی ہے, کیسے آنی ہے, یہ ایک ہیومن ایکشن ہے, اور ہم اس میں, یہ ایک نیچرل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے. ایک ہوتا ہے خشیہ یا خوف. ایک خشیہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی, مطلب جو مومن کے اندر خشیہ ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. اور وہ جو خوف ہوتا ہے نا, وہ والا نہیں ہوتا کہ ڈرنے والا, مطلب وہ محبت میں یا آ میں یا ریورنس میں ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک ذرہ برابر بھی ڈسپلیز نہیں کرنا چاہتے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کسی سے اگر پیار کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, تو آپ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرا بچہ کھا لے, ہر وہ کھانا بنانے کی کوشش کریں جو میرا بچے کو پسند ہو. یا پیرنٹ سے اپنے بہت زیادہ محبت ہے, تو آپ کوشش کریں گے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں, مطلب اف تک بھی نہ کہوں اپنے پیرنٹس کو, آپ پوری اوبیڈینس کرنے کی کوشش کریں گے. یا جو بھی کوئی بھی آپ کو دنیا میں کوئی دوست آپ کی پسند ہے, کچھ بھی جو بھی آپ کو پسند ہوتا ہے, آپ کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کمی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے وہ جو حب اور محبت میں آپ کسی کے جو کرتے ہیں نا, اس کو خشیہ یا اس کو بھی خوف ہی کہتے ہیں, لیکن وہ خشیت والا ہوتا ہے, آپ اسے ڈرتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ جو ایکسپلین کیا گیا نا خوف, وہ دوسری والا ہے جو بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے پیار میں, اللہ کے حب میں, یا ہر وقت اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جانے کے لیے جو خوف ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو کنٹینیوس خوف ہے نا ایکسپلین کیا گیا ہے یہاں پہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ رات کو جب اٹھتا ہے اپنے بستروں کو چھوڑ کے, تو اس کو یہ پتہ نہیں یہ میں نے جو کھڑا ہوا ہوں یہ ایکسیپٹ ہونی ہے نہیں ہونی ہے, پتہ نہیں یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی نہیں ہوگی, یا میرے منہ پہ مار دی جائے گی. لیکن پھر بھی اس کے اندر نا وہ غرور نہیں آتا, وہ پھر بھی اس کوشش میں ہوتا ہے کوئی بات نہیں, ٹوٹی پجی جیسی بھی ہے کوشش تو کرتا رہوں گا نا میں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں, کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں, تو شاید میری بھی یہ ٹوٹی پھوٹی سی کھوٹی پوٹی سی جو عبادت ہے, پتہ نہیں میں اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہوں یا کیا سوچ رہی ہوں, شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. پھر ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ میں یہ جو عبادت ہے میں کسی کو بتاؤں نہ, مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھتے ہی میں نے بتانا ہے کہ جی میں تو رات میں نا آج 3 بجے ہی اٹھ گئی تھی, اور میں نا قیام اللیل کیا میں نے 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک, جب تک فجر نہیں ہوئی, اور میں بڑی
میں نماز پڑھی، بلکہ وہ جو ہے وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو، شو آف کرنے کو. پھر اسی طریقے سے ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیسی ہوگی دوزخ، اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں شاید یہ اس دن جو میزان کا پلو ہوگا اس کو بھاری کر دیں اور شاید میری بچت ہو جائے. اب پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ مس کر دی تو شاید اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگ میرے اوپر آنی تھی یا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میرے اوپر آنی تھی وہ نہ آئیں گی اگر میں یہ مس کر دوں گا تو. اچھا، اب یہاں پہ جو ابن قیم ہے وہ اپنی جو مدراج السلیکین میں بک ہے ان کی، اس میں ایکسپلین کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خوف ہے نا، اس کو انہوں نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، یہ کوڑا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ کے کوڑے کی طرح سے ہے کہ وہ اپنے بندے کو نا پھر مجبور کرتا ہے کہ تم فورس کرتا ہے اپنے آپ کو تم سیدھا رکھو اور اپنے آپ کو انگیج کرو عبادت کے اندر. امام غزالی احیاء الدین میں ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ میں لکھی بھی ہے، یہ دو پروں کی طرح سے ہے مومن کے نا، دو پروں کی طرح سے ہے، دونوں بیلنس ہوتے ہیں تو پرندہ اڑتا ہے نا. اسی طریقے سے مومن بھی خوف اور طمع جو ہے دونوں، اس کے طمع ابھی آگے ایکسپلین کرتی ہوں، تو یہ دونوں کی طرح سے ہے، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. اچھا، اب طمع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے امید، طمع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے امید آپ کی، یا لالچ یا طمع، لالچ کرنا، آرزو کرنا کسی چیز کا. اچھا، طامع اس کو کہتے ہیں جو ڈیزائر کرتا ہے یا جو خواہش کرتا ہے کسی چیز کی، اور طمع کہتے ہیں کہ کوئی لالچ یا وہ بری طمع ہوتی ہے نا چیزیں اکٹھی کرنے کی، اس کو کہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا دیکھا جائے تو ایک ہوتا ہے غرور. غرور جو ہے نا وہ ایک ایسی وشفل تھنکنگ ہے کہ انسان سن بھی کرے اور پھر اس کے بعد اس کے یہ غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا ہے. بہت سارے جو پاکستان میں جو کامن پرسیپشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کر دیں گے، ہم نے نہیں بھی نمازیں پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم کیونکہ ان کی امتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے جانا ہے جہنم میں. بالکل وہ یہودیوں والا نا، وہ جیسے یہودی ہے نا کہ ہم جو ہیں وہ چوزن پیپل ہیں اور ہم نے تو جہنم میں اگر جانا بھی ہے تو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے جانا ہے، ہم تو چوزن پیپل ہیں. یہی والے جو دعوے ہیں نا وہ کچھ لوگ پاکستان میں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اگر ان کو کہنا مطلب کچھ کہہ دیں، کسی کو دعوت بھی دے دیں، کوئی بتا بھی دیں کوئی اچھی بات نہیں، وہ آئیں گے. ان کے اندر یہ غرور یا تکبر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا ہے، تو مجھے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے چینج ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنی سیلف ڈسیپشن میں اتنا زیادہ مگن ہوں کہ مجھے وہ اس کو کہتے ہیں طمع، غرور، تکبر. پھر ایک ہے پریز وردی ہوپ جس کو رجا یا طمع کہتے ہیں، کہ آپ کے اندر یہ طمع، یہ لالچ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، زیادہ سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کروں. آپ کے اندر یہ وہ کہتے ہیں نا چیزیں اکٹھی کرنے کا جیسے طمع ہوتا ہے نا، اس طرح سے آپ کو نیکیاں اکٹھی کرنے کا لالچ ہو کہ میں کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ ایکشن کروں، کچھ ایفرٹس کروں، تہجد پڑھ لوں، کوئی نفلی عبادت کر لوں، کوئی ایسا کام کر لوں، کوئی مجھ سے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام کروا لیں کہ جس سے شاید میری بخشش ہو جائے، شاید میں بخشی جاؤں. جو کام بھی آپ کریں، چاہے وہ ذکر ہے، عبادت ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اندر جب آپ خالصتاً یہ نیت رکھتے ہیں نا کہ یہ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں اور صرف اللہ کا حب اور قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکوں، تو وہ پازیٹیو کنیکشن ہوتا ہے اس طمع کا، اس کے اندر پہ غرور اور تکبر نہیں آتا. اب یہاں پہ جو ہے نا طمع کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے اس کو، اور پھر اس کو یہ بھی امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا ریکارڈ جو ہے اس کو اریز کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیمس دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اس میں جو فعفو کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ وہ گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں بلکہ اس کو نامہ اعمال سے کمپلیٹلی اریز کر دیا جائے. مطلب دیکھیں جب آپ کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اس کو فرشتے بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا، اور وہاں پہ اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہ ڈسپلے کیا جائے گا سب لوگوں کے سامنے تو وہ کتنی شرمندگی ہوگی. لیکن وہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ فرشتے بھی نہ اس کو دیکھ پائیں اور وہ آپ کے ریکارڈ سے ہی غائب ہو جائے. مطلب وہ ہوتا ہے نا آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا اور جی سارا ڈیٹا اریز ہو گیا.
جو سارا بیڈ ڈاٹا تھا ایریز ہو گیا اور صرف اچھا جو تھا نا وہ صرف رہ گیا. وہ کتنا اچھا ہوگا. تو یہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا سارے کا سارا, جو بیڈ جتنا بھی ایکشنز ہوں گے, جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کمپلیٹلی ایریز ہو جائیں گی, ڈیلیٹ ہو جائیں گی نامہ اعمال میں سے, اور پورا پرچہ صاف ستھرا اللہ تعالیٰ جب وہ پیش کریں گے تو بندہ خوش ہو جائے گا کہ ہیں یہ واقعی یہ میرا ہے. تو اسی لیے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ نہ صرف مجھے معاف کر دیں بلکہ جو میرا پرچہ ہے نا اس میں سے وہ سارے آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے سب ایریز کر دیں بری چیزیں, اور بالکل صاف ستھرا بغیر کسی اسپک اینڈ سپین کے, بغیر کسی مسٹیک کے, بغیر کسی غلطی کے, وہ پورے کا پورا بالکل اچھا صاف ستھرا دھلا دھلایا جو نامہ اعمال ہے وہ مجھے دے دیں. ایسی مجھے مغفرت دیں کہ اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کلاس میں ٹیچر نے اگر آپ کا رزلٹ کارڈ اگر اچھا نہیں آیا تو سب کے سامنے اگر آپ کے رزلٹ کارڈ میں آپ کے سارے نمبر بولنا شروع کر دیں تو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور کہ اسٹوڈنٹس جو ہے دل میں گالیاں نکال ہوتے ہیں کہ یہ کیا کیا نا میرے ساتھ, مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا. تو دیکھیں اس دن جو ہے ہمارے رزلٹ کارڈ ہمیں پکڑائے جائیں گے سیدھے یا الٹے ہاتھ میں. اللہ کرے کہ اللہم اجعلنا منہم کے سیدھے ہاتھ میں ہوں, اور پھر ہم خوشی پکڑا دیں, یہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ آ گیا, یہ دیکھو سیدھے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں مومن کی یہ حالت ہوگی. ایک جگہ قرآن پاک میں یہ آیت مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہاں پہ, لیکن وہاں پہ نا یہ والی فیلنگ ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ جب ان کے رزلٹ کارڈ سیدھے ہاتھ میں پکڑائے جائیں وہ خوشی سے جھومتے پھریں گے, لوگوں کو بتائیں دیکھو میرا سیدھے ہاتھ میں آ گیا, دیکھو یہ میرا سیدھے ہاتھ میں آ گیا. اور جن کے الٹے ہاتھ میں ہوں گے نا وہ پیچھے کمروں کے پیچھے انہوں نے نا چھپائے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جس دن سب شرمندہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا کے رکھے, آمین اللہم آمین. تو ان کو جو ہے نا وہ امید ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, شاید کوئی دیکھیں جو نیکی ہے نا, کچھ نیکیاں جو ہے نا وہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں ضرور رکھا کریں, پبلک نہ کیا کریں کچھ نیکیوں کو. کچھ ایسی نیکیاں ضرور اپنے پاس ضرور رکھا کریں کہ جس کو کسی کو بھی نہ پتہ ہو, صرف اللہ کو پتہ ہو. اور پھر ان کو یہ امید بھی ہوتی ہے, تیسری امید یہ ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو پرومس ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت ملے گی, تو شاید ایسا ہو کہ میرے اعمال اس قابل ہوں یا اللہ کی رحمت اس قابل ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل بن سکے, جنت میں داخل کر دیں. اور ایکسیپٹنس بھی کہ پتہ نہیں میں نے یہ جو پڑھا ہے جتنا کچھ بھی یہ ایکسیپٹ ہوا نہیں ہوا, لیکن اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید یہ ایکسیپٹ ہو جائے. اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک خوفاً و طمعاً دونوں کو اکٹھا استعمال کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جب دونوں کو استعمال کیا گیا نا, اس کا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. مطلب اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیلنس اس کا کس طریقے سے ضروری ہے کہ اگر تو آپ کے اندر فیئر بہت زیادہ ہو گیا, خوف بہت زیادہ ہو گیا, تو پھر تو کیا ہوگا کہ خوف زیادہ ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, خوف غالب آ جائے گا تو آپ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے نا امید ہو جائیں گے نا. اور اگر امید بہت زیادہ ہو گئی, امید اتنی زیادہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ اوپنلی آپ سن کریں گے, نمازیں چھوڑ دیں گے, سب کچھ وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اور پھر بھی آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, مجھے معاف کر دیں گے. پھر اگر یہ والی کیفیت طاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے, میں نے تو اتنی ساری زندگی گناہ کیے, ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اب میں نے اگر ایک اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوں, یا میں نے اگر اب نمازیں اس عمر میں آ کے پڑھنی شروع کی ہیں, یا میں نے اب نمازیں شروع کی ہیں, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جو میں پچھلا اتنا کر کے آئی ہوں ان کو معاف کر دیں گے اگر خوف اتنا زیادہ ہوگا. دیکھیں اگر نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے, پھر آپ مایوس ہو جائیں گے. اسی طرح سے پھر جو ہے نا جب آپ یہ بیلنس نہیں ہوتا نا, اگر فیئر ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو پھر آپ میجر سن کرنے لگ جاتے ہیں. اب وہ میجر سن, بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے, میجر سن ہے. اور پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے پلان سے امن من اللہ کا جو پلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا, آپ اس سے دور ہو رہے ہیں, یہ بھی میجر سن ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ایموشنز کو جوائن کر کے نا, دونوں حالتوں کو درمیان میں رکھ کے پھر عبادت کرنے کا حکم دیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے, تہجد ایک تو ان کے اوپر فرض تھی, اور وہ اتنی زیادہ قیام اللیل کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تہجد کی نماز میں تھے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ تو نبی آخر الزمان ہیں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, بشارت دی ہوئی ہے, تو آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں, آپ ریسٹ کر لیں.
تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں آپ کے اوپر دو طرح سے امتحان آتا ہے نا، ایک صبر کا، ایک شکر کا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ان کو ایک دفعہ ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں جائے گا جنت میں اپنے اعمال کی بیس پہ. اگر اپنے اعمال کی خالی بیس پہ کوئی جنت میں جانا چاہے نا، نہیں جا سکے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا انٹل اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں نہ لے لیں. ایک سٹوری ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہ جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور اس نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ عبادت میں ہی گزاری تھی. مطلب اس نے کوئی بھی ایک ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا ہو. تو جب اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس کو میری رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں اپنے ایکشنز کی وجہ سے جاؤں، کیونکہ میں نے تو ساری زندگی آپ کی عبادت کی نان سٹاپ. اب میں جو ہے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ جو تمہاری صرف ایک بلیسنگ ہے نا جو تمہیں دی ہے، مطلب آنکھوں کی جیسے ایک بلیسنگ ہے، وہ لو، اس کو اسکیل کے ایک طرف رکھو، اور جو 500 سال کی تمہاری عبادت ہے اس کو دوسرے اسکیل کے دوسری طرف رکھو. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، جو آنکھیں صرف ایک نعمت تھی، وہ بھاری پڑ گئی اس کی اتنی سارے سالوں کی عبادت کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کس نے تمہیں یہ ایبیلٹی دی تھی کہ تم میری عبادت کر سکو؟ مطلب دیکھیں ہم عبادت جو ہے نا وہ خود سے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کو ایبیلٹی دیتے ہیں کسی انسان میں تو انسان کوئی نیکی کر پاتا ہے. اسی کا جو ذکر ہے نا سورہ نحل میں آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے تو تم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ ایک سنگل نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس کی اتنی بڑی عبادت پہ، تاکہ اس کے اندر سے وہ جو کبر تھا، اپنی عبادت کا گمان تھا، وہ یہ تھا نا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس کے اندر کبر تھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں جنت میں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکگنائز کروایا کہ جو جنت ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ارن کی جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی انفینٹ مرسی کا نتیجہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم اس میں داخل ہوں گے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی کہہ سکتی ہے تو ہماری کیا اوقات ہے. اور سب سے زیادہ جو شکر گزار ہوں گے، کیونکہ وہ جب بھی قرآن پاک میں آیا ہے نا تو کبھی آپ نوٹس کریے گا قلیلا ما تشکرون کا ذکر آیا ہے کہ جو شکر کرنے والے ہیں نا وہ ہیں ہی بہت کم، کیونکہ ہر وقت تو ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں، شکر کم کرتے ہیں. تو جب ہم دیکھنا شروع کریں گے شکر کی آنکھوں سے تو ہمیں ایسی بہت ساری نعمتیں نظر آئیں گی جن کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے. اچھا، اب جب بھی آپ نے عبادت کرنی ہے نا، جب بھی مومن عبادت کرتا ہے یا ہم اور آپ، میں اور آپ جب بھی ہم عبادت کریں تو ہمارے اندر یہ دونوں جو ہے نا بیلنس متوازن ہونے چاہیے. جیسے کہ امام غزالی نے کہا ہے نا کہ یہ دو پروں کی طرح سے ہیں، پرندے کے دو پروں کی طرح سے ہیں یہ دونوں فیلنگز یا یہ دونوں کنڈیشنز مومن کے اندر، خوف بھی اور طمع بھی. اس کو بیلنس ہونا چاہیے. جب بیلنس ہوگی تو پھر ہی ہم جو ہے نا صحیح طریقے سے اڑ سکیں گے یا صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. اچھا، اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی انہیں دیتے ہیں وہ پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جب ایک جو چیز ہے جو کہ پہلے بتائی گئی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تہجد میں، یدعون ربہم، جب بھی اب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو پھر وہ ان کے اندر جو مکسڈ فیلنگ ہوتی ہے نا، دونوں طرح کی فیلنگ ہوتی ہے اور وہ بیلنسڈ ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے. خوف بھی ہوتا ہے ان میں، طمع بھی ہوتا ہے. مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیچرل آؤٹ کم ہوتا ہے نا ڈیپ کنیکشن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں خرچ کر دوں. اب صدقے کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. جو گھروں میں فیمیلز ہیں اگر وہ نہیں کچھ بھی صدقہ دے سکتی تو کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا بھی اگر آپ نے کسی کو دے دیا کسی ضرورت مند کو تو وہ بھی صدقے میں آئے گا. تو جو کچھ بھی پھر وہ صدقہ، جو خیرات ہوتی ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر وہ دیکھیں اب زکوٰۃ بہت سارے پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے یا زکوٰۃ کو کیلکولیٹ بھی کرنا ہے صحیح طریقے سے.
اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتی ہیں، آپ کا پھر دل کرتا ہے نا کہ میں صدقہ بھی کروں، میں زکوٰۃ بھی کروں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آگے خرچ کروں. اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو روزہ اور جو صدقہ ہے نا وہ پانی کی طرح سے ٹھنڈا کر دیتی ہے جہنم کی آگ کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے. اب جو کچھ میں دیکھیں ہم اس چیز کو فزیکل اینٹیٹیز میں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی فزیکل پوزیشن ہو تو میں اس میں سے خرچ کروں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس فزیکلی کوئی چیز موجود ہو. آپ کے پاس کوئی اسکل سیٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی نالج ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہو سکتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس میں سے بھی خرچ کرنا، اس کو بھی آگے بڑھانا، اس سے بھی لوگوں کو خیر دینا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور علم جو ہے اس کو سیکھنا اور سکھانا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. آیت کا اختتام ہو رہا ہے، اس پہ آغاز ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کروٹیں بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں اور وہ خوف اور طمع کی متوازن کیفیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان میں نہ خوف زیادہ ہوتا ہے نہ وہ طمع زیادہ کرتے ہیں. اور پھر جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، جو کچھ میں کوئی بھی ان کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، وہ کوئی فزیکل کوئی اسکل سیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی علم ہو سکتا ہے، کوئی مہارت ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی فزیکل پوزیشن میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رزق میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ رزق کو ہم بہت ہی لیمیٹڈ اسکوپ سے دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہم دنیاوی چیزوں کو لیتے ہیں، لیکن رزق میں آپ کے اچھے ہمسائے ہونا، آپ کی اچھی صحبت ہونا، آپ کے اچھے لوگوں کا، جب آپ کو لوگوں کی ضرورت ہو اس وقت اچھے لوگوں کا آپ کے پاس ساتھ ہونا، اچھے ساتھی ہونا، اچھے دوست مل جانا، اچھی کمپنی مل جانا، اچھی صحبت مل جانا، اور سب سے بڑا کہ ہدایت مل جانا، یہ سب سے بڑا رزق ہے. تو جس کو بھی ہدایت ملے وہ آگے اس پہ لوگوں کو بلانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا کہ اس کو جو ملی اس نے اس میں سے آگے بانٹنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تو ہمیں بھی اسی طرح کی ایک بیلنس، جس طرح سے امام غزالی نے کہا نا کہ دو پروں کی طرح سے ہوتی ہے خوف اور امید، تو وہ خوف اور امید کے دو پروں کی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ہر روز اپنے بستروں کو آسانی سے چھوڑ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں گے تو ہم کوئی عبادت کر سکیں گے. اور پھر جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ چاہے کوئی اسکل ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی نالج ہے، کوئی کچھ بھی، جو بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی مہارت اویلیبل ہے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم خرچ کر سکیں. اللہم آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. اس آیت سے متعلق اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں.